السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ وہ بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک اسی رات میں نازل کیا گیا۔ قرآن شریف میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس رات کی عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں ہے کہ 1000 مہینے سے بھی کتنے ماہ افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو اللہ محفوظ سے بیت العزہ جو پہلے آسمان پر ہے وہاں اتارا۔ اس رات میں کیے جانے والی عبادت اور اچھے اعمال 1000 مہینوں میں کیے گئے اچھے اعمال کے برابر ہیں۔ اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ہر کام میں خیر و برکت لے کر اپنے اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ شب قدر یعنی ایسی رات جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ رمضان کی 21 سے 30 تاریخ کے بیچ کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں کسی ایک رات میں اللہ اپنے بندے کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس رات میں عبادت کے بعد مانگی گئی جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں شب قدر کی عبادت کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ اسلام میں اس رات کی فضیلت خود قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ قدر میں آتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن شریف کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا آپ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر اس رات میں ہر کام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے شروع ہونے تک ہوتی ہے۔ حدیث سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ طاق کہتے ہیں اوٹ کو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس کو مبہم رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ اس رات میں اللہ پاک آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے معافی کا طلبگار جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا جس کے رزق کو کشادہ کر دوں۔ گویا کہ اس رات مانگی گئی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابی نے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ شب قدر کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اسی رات قرآن کو آسمان سے زمین پر اتارا۔ شب قدر گناہ گاروں کے لیے توبہ اور معافی مانگنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ہمیں شب قدر کی اطلاع کرنے کے لیے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی
کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم انک عفو تحب فاعف عنی۔ یہ دعا پڑھو، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں فرشتے کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا کا قبول ہونا تو روایت میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اس رات میں فرشتوں کی طرف سے مومن پر سلام ہوتا ہے۔ یہ رات سراپا سلامتی اور شر فساد وغیرہ سے امن کی ہے۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا اور گناہ سے بچنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔